نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلی بات، شریک ہونے والوں کو مبارکبادی کے مستحق ہے جنہوں نے اس سیکھنے کو قبول کیا، اور انتظامیہ بھی قابل مبارکباد ہے جن کے دلوں میں یہ تڑپ اٹھی اور یہ تڑپ جاگ اٹھی۔ بڑوں کے مشورے سے انہوں نے یہ نظام شروع کیا اور اس نظام کا مکمل نظام العمل بنایا۔ ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو سننے کے قابل ہو، جس کے اوپر کم بولا گیا ہو یا جس کے اوپر بولا گیا ہے لیکن سمجھانے اور سبق کے طور پر نہ بولا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریک ہونے والے اور انتظام کرنے والے اور اس میں ساتھ دینے والے، اس کی تشہیر کرنے والے اور بڑے علماء جو آپ حضرات کے سامنے آ کر انہوں نے قیمتی نصیحتوں کو سبق کے طور پر بتایا، خاص کر مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم، استاد محترم مفتی ابوبکر جابر قاسمی دامت برکاتہم، استاد محترم مفتی تجمل صاحب دامت برکاتہم، استاد محترم مفتی احمد اللہ نثار قاسمی دامت برکاتہم، اور ہم سب کے رہبر و رہنما حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب ندوی دامت برکاتہم نے آپ حضرات کے سامنے جو اسباق بیان کیے ہیں، یہ وقتی طور پر نہیں ہیں، یہ صرف اس 10 روزہ کورس کے اعتبار سے نہیں ہیں، یہ آپ کو امانت کے طور پر دیا گیا ہے، آپ کو امانت کے طور پر دیا گیا ہے۔ اب اس کو اپنی لڑکیوں میں منتقل کرے، یہ چیزیں اپنے خاندان میں منتقل کرے، یہ باتیں اپنے خاندان والوں کو بتائے، یہ چیزیں وقتاً فوقتاً گھر میں تعلیم کے طور پر سنائیں۔ تو پہلی بات تو یہی ہے، جیسا کہ شروع کی نشست میں مفتی ابوبکر صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایسا 10 روزہ پروگرام ہے کہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ایسا پروگرام ہے اس پر صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے۔ دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے مخلوط تعلیم، مخلوط ملی ہوئی تعلیم، لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ہی جگہ پر بٹھانے کی تعلیم، بٹھا کر دینے کی تعلیم۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ تعلیم سے منع نہیں ہے۔ قرآن کی جو سب سے پہلی آیت اتری ہے جس میں فرمایا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کو پکار کر، پڑھو اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے، پڑھو اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، پڑھو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے، پڑھو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن اپنے رب کو بھول گئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے نافرمان بن گئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے بے پردہ ہو گئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے بے حیا ہو گئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، تعلیم حاصل کرتے ہوئے مذہب کو چھوڑ دیا۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آدمی تعلیم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ سب سے پہلے رب کو پہچانے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تعلیم حاصل کر کے اپنے رب کو پہچاننے والے بنو۔ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انسان کے اندر رکھی ہیں، کتنی نعمتیں انسان کے اندر رکھی ہیں۔
پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ بیان کیا۔ ان کے ایک دوست کے پاس جانا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ٹکر لگی تھی، تو ٹکر میں ان کی ایک آنکھ کے پلک چلے گئے، اوپر جو بال ہوتے ہیں آنکھ کے اوپر وہ پلک جو بال ہوتے ہیں وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے یہ پلک کے بال چلے گئے ہیں اس وقت سے مجھے آنکھ کو دن میں کم از کم 25 مرتبہ دھونا پڑتا ہے کہ دھول جا رہی ہے میں اس کو دھو رہا ہوں، دھول جا رہی ہے میں اس کو دھو رہا ہوں۔ صرف بال ختم ہونے پر آنکھ کو ڈبی لگنے کے باوجود، ڈبی لگی ہوئی ہونے کے باوجود آنکھ کو 25 مرتبہ دھونا پڑ رہا ہے۔ بالوں کا تذکرہ کتنی چھوٹی نعمت ہے، لیکن اس کے نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی کتنا مجبور ہو رہا ہے۔ آدمی کا ایک انگوٹھا چلا گیا، دیکھ لیجئے کچھ کام نہیں کر سکتا، گاڑی نہیں چلا سکتا، کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتا، کسی چیز کو مضبوط نہیں پکڑ سکتا، ایک انگوٹھے کی بنیاد پر۔ لیکن اللہ نے ہمیں ان نعمتوں کو دیا ہے۔ ڈاکٹر بن گئے، اب غور کرو جسم میں کتنی ایسی نعمتیں ہیں۔ لوگ بال لگانے اور بال اگوانے، اور بال جب گر جاتے ہیں خاص کر خواتین کو پتہ نہیں کتنی چیزیں اپنے بالوں میں لگاتی ہیں، کتنی چیزیں بالوں کو بڑا کرنے کے اس میں لگاتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ مجھے کسی چیز کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے اتنے خوبصورت بال دیے ہیں، کسی چیز کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے دور نہیں۔ اور جو اس نیت سے، بلکہ بعض لوگوں نے اور بعض دشمنوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اسلام کے خلاف اور اس میں نکتہ چینی نکالنے کے لیے تحقیق کی۔ حال ہی میں پڑوس ملک کے ایک بڑے عالم دین نے کتاب لکھی، سنت نبوی اور جدید سائنس، 600 صفحے کی کتاب ہے۔ اس کو اصل لکھنے والا ایک عیسائی اور یہودی تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو میں تحقیق کروں گا کہ سنتوں کے بارے میں نکتہ چینی کروں گا، میں اس میں خرافات نکالوں گا، اس کے بیماریاں نکالوں گا، اس میں سے عیوب نکالوں گا۔ اس نیت سے اس نے کتاب لکھنا شروع کی، اس نے تحقیق کرنے شروع کی کہ آدمی رمضان بھر میں بھوکا رہتا ہے، پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کھجور کھایا جائے، کہا جا رہا ہے کہ لوگ چمچے سے کھانے کا رواج ہو رہا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی انگلیوں سے کھائے، کہا جا رہا ہے کہ آدمی گردن کو پانی لگائے وضو میں۔ یہ ساری سنتوں کو اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں 12 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد آدمی ڈائریکٹ پانی پی لیتا ہے تو دل کا دورہ پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی سنت کے ذریعے سے یہ بتایا کہ ڈائریکٹ پانی مت پیو، پہلے کھجور کھاؤ تاکہ اس کھجور کے مٹھاس سے تھوڑا پانی تمہیں مل جائے گا، اور وہ مٹھاس جب اندر چلے جائے گی اس کے بعد پانی پئیں گے تو پھر وہ جو دل کا دورہ پڑنے کا جو اندیشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سنتوں میں سے کہ جب آدمی غسل کو جائے تو سنتوں میں سے یہ ہے کہ پہلے آدمی وضو کرے پھر غسل کرے، پہلے آدمی وضو کرے پھر غسل کرے۔ اس نے تحقیق کی کہ اللہ کے رسول نے، ان کے رسول نے ایسے کیوں کہا؟ جب اس کو معلوم ہوا کہ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ آدمی اگر ڈائریکٹ پانی ڈالے گا اور جسم کو ڈائریکٹ ٹھنڈا پانی اگر لگے گا تو بخار آنے کا اندیشہ ہے۔ اگر پہلے وضو کرے گا، پہلے ہاتھ دھوئے گا، پھر منہ دھوئے گا، پھر سر کا مسح کرے گا، پھر پاؤں دھوئے گا تو بدن کے اندر ٹھنڈک لینے کے اثرات آ جائیں گے، پھر اس کے بعد جب پانی ڈالے گا تو کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اس نے تحقیق کی کہ آج کل لوگ چمچے میں کھا رہے ہیں، آج کل لوگ چمچے میں کھا رہے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ سے کھانے کا حکم ہے۔ اس نے تحقیق کی کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چوسنے کا حکم دیا گیا، تو اس کی تحقیق کے مطابق، جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق، جو آدمی انگلیوں سے کھاتا ہے، جو آدمی کھانے کے بعد اپنے انگلیوں کو چوستا ہے، اس کی برکت سے اور اس کام کی وجہ سے ہاضمہ صحیح ہوتا ہے،
اس کی وجہ سے اس کا ہاضمہ صحیح ہوتا ہے۔ اس نے تحقیق کی کہ ایک مرد کو ٹخنوں سے اوپر پیجامہ پہننے کا حکم دیا گیا ہے اور عورت کو نیچے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مرد کو اس طرح سے کیوں کہا گیا ہے اور عورت کو اس طرح سے کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ جو مرد اپنے پیجامے کو اوپر پہنتا ہے، ٹخنوں کے اوپر پہنتا ہے، تو ٹخنے پر ایک رگ ہوتی ہے جو آدمی کی جوانی کو تا دیر تک رکھتی ہیں۔ اگر وہ اس کو پیجامہ بار بار نہ لگے اور وہ جگہ کھلی رہے تو آدمی کی جوانی تا دیر تک رہتی ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب اور اسی طرح اور جدید سائنس میں لکھا ہوا ہے کہ وضو میں جب آدمی گردن کا مسح کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اور عقل میں جو فتور، جو کمی آ جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جو بیماریاں سر میں پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، گردن میں پانی لگانے سے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال پہلے ہماری پوری تعلیم بتا کر گئے ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک آپ کو اور مجھے کسی اور مذہب کے اور یا کسی اور جماعت کے یا کسی اور تنظیم کی سنتوں کو اور ان کے طریقے کو نہیں لینا ہے، کسی اور طریقے کو نہیں لینا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کو لینا ہے، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے طریقے کو لینا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ تعلیم حاصل کرے، تعلیم سے منع نہیں ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کا مقصود یہ رکھے کہ میں اپنے ایمان کی تشہیر کروں گی، میں اپنے ایمان کو انگلش میں بتاؤں گی، میں اپنے ایمان کو تیلگو میں بتاؤں گی، میں اپنے ایمان کو سمجھانے والے بتاؤں گی، میں اپنے ایمان کو سائنس کے نظریات میں بتاؤں گی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور جدید سائنس کتاب لکھ کر گئے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصود یہ بنائیں کہ میں لوگوں کو اپنے رب سے جوڑوں گی، اور لوگوں نے کیا ہے، خواتین نے کیا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حیدرآباد میں پڑھے ہیں، مناظر احمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اس اللہ کا بندہ جو کالج میں پڑھا ہے اور ڈاکٹر بنا ہے، وہ امریکہ میں گیا، بلکہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہفتے کے 7 دن وہ 7 ملکوں میں رہا کرتے تھے، ہفتے کے 7 دن 7 ملکوں میں رہا کرتے تھے۔ جس ملک میں گئے سبق پڑھائے، اور سبق پڑھانے کے بعد اس ملک میں اگر کوئی اسلام کے بارے میں اعتراضات ہوتا تو کبھی انگریزی میں جواب دے رہے ہیں، کبھی سائنس کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، کبھی اپنی ڈاکٹریت کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، کبھی اپنی انجینئرنگ کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اس نیت سے کی کہ میں نے تعلیم حاصل کی، اب میں اسلام پہ جو اعتراضات آئیں گے میں اس کا جواب دوں گا۔ ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے، آپ غور کریے، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کے دندان شکن جوابات۔ کسی نے سوال کیا، آپ کا مذہب عجیب ہے کہ دن میں قرآن کی آیت آواز سے نہیں پڑھی جاتی، ظہر اور عصر میں جو امام صاحب مساجد میں پڑھتے ہیں وہاں آواز سے تلاوت نہیں کی جاتی، مغرب اور عشاء اور فجر میں آواز سے تلاوت کی جاتی ہیں۔ آپ کا مذہب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دن میں آپ کا اللہ آہستہ بولے تو سنتا ہے، رات میں آواز سے بولنا پڑتا ہے، شاید آپ کے مذہب میں آپ کا اللہ اس طرح سے سنتا ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، عقل کی بنیاد پر جواب دیا کہ دیکھو، ایک آدمی دن میں کماتا ہے، بازار میں ہے، اپنی دکان پر ہے، اور وہاں پر چیخ و پکار سنتا ہے، لوگوں کی ڈانٹ سنتا ہے، مختلف آوازیں سنتا ہے۔ اس کو ظہر میں نماز کے لیے حکم دیا گیا، اور یہاں پر بھی اگر امام صاحب اگرچہ کہ قرآن مبارک کتاب ہے، یہاں پر بھی اگر امام صاحب آواز سے بولیں گے تو شاید اس کو گھن محسوس ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ آہستہ پڑھو، کیوں وہ باہر سن کر آیا ہے، اب مسجد میں وہ سکون چاہتا ہے، اب مسجد میں وہ سکون چاہتا ہے۔ عصر میں بھی وہی ہے،
مغرب اور عشاء میں ہمارے اسلامی طور و طریقے کے مطابق عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے دکانیں بند ہو جائیں، کاروبار بند ہو جائیں، اور جب پوری دنیا خاموش ہو جائے تو امام کو حکم دیا گیا کہ آپ آواز سے پڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باہر خاموشی سن کر آیا ہے، باہر خاموشی سن کر آیا ہے اور اندر آ کر کچھ سریلی آواز اور کچھ اللہ کے احکامات سننا چاہتا ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ تم آواز سے یہاں پڑھو۔ آپ جانتے نہیں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سوال کیا گیا کہ آپ کا مذہب عجیب ہے کہ آپ بکرے کے بارے میں اگر وہ خود بخود مر گیا ہے تو اس کو حرام کہتے ہیں، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے مسلمان کاٹتا ہے تو اسے حلال کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ اگر کسی بکرے کو مار دے تو وہ حرام ہو گیا، اور آپ کا مسلمان اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تو وہ حلال ہو گیا ہے۔ اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کا مارے ہوئے کھاتے ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہ ایک پانی جو حکومت کی طرف سے آتا ہے تم اس کو پیتے ہو، اور ایک پانی تمہارے جسم سے آتا ہے تم اس کو پھینک دیتے ہو۔ عقل کے ذریعے سے جواب دیا گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ ہمارا اسلام تعلیم سے منع نہیں کرتا، ہمارا اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ غلط ہیں، ان کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچی، ان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچی۔ آج دیکھ لیجئے گاڑی کسی نے بنایا ہے اور بنانے والے نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو اس میں پیٹرول ڈالنا ہے، پوری دنیا اس میں پیٹرول ڈال رہی ہے۔ گاڑی بنانے والے نے کہا ہے کہ اس میں ڈیزل ڈالنا ہے، پوری دنیا اس میں ڈیزل ڈال رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ حلال ہے اسے کھانا ہے اور یہ حرام ہے اسے چھوڑنا ہے، بس ہمیں چھوڑنا ہے۔ اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا ہے۔ تو تعلیم حاصل کرے، لیکن اللہ کا فرما بردار، سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار، اپنے مذہب کا اطاعت گزار، اپنے مذہب کا شعار گزار کہ میں اپنے مذہب کی تبلیغ کروں گی، میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گی، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گی۔ آج دشمنان اسلام یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سے، لڑکیوں کے پاس سے ان کے ایمان کو چھین لیا جائے، اور یہ سازش اس زمانے میں نہیں ہوئی ہے، پہلی سازش نہیں ہے یہ۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، فرعون کے زمانے سے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بارے میں اس کے علم ہوا، نجومیوں نے اس کو اطلاع دی، تو انہوں نے اس فرعون نے کہا تھا کہ لڑکوں کو کیا ہے، مرد جو بھی بچہ ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، جو بھی بچہ ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور لڑکیوں کو غلام بنا دیا جائے گا۔ اب سے نہیں، ہر زمانے میں عورتوں کو ٹارگٹ بنایا، لڑکیوں کو ٹارگٹ بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکیوں کے فطرت میں دل نرم ہوتے ہیں، وہ جلدی ہر چیز کو قبول کرتے ہیں، وہ جلدی اچھی چیز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ غیر مسلم ہندو تنظیمیں، اسلام دشمن، وہ آپ کے پیچھے پڑے ہیں، لڑکوں کے پیچھے نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سب کو یہ ارادہ کرنا ہے، پڑھنا ہے اپنے مذہب کی اطاعت گزاری کے ساتھ، پڑھنا ہے اپنے والدین کی فرما برداری کے ساتھ، پڑھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ، پڑھنا ہے اپنے پردے کے ساتھ، پڑھنا ہے برقعے کے ساتھ، پڑھنا ہے لڑکیوں کے ہی کالج میں پڑھنا ہے، مخلوط تعلیم میں نہیں پڑھنا ہے۔ اور جو مخلوط تعلیم میں پڑھ رہے ہیں، جو اسلامی اسکول کو چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ہم نہیں کہتے، آپ مطالعہ کر لیجئے، آپ خود بتائیے کہ ایک جگہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور ایک اسی کے بازو کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور دونوں میں دوستی نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں میں دوستی نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دوستیاں بڑھیں گی، جب ایک دوسرے سے ہاتھ ملیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں، کتاب اور پین کے بارے میں گفتگو شروع ہوگی، اور اسی طرح سوالات و جوابات کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوگی، اور وہ گفتگو اسلام کے خاتمے پر ختم ہوگی، وہ اسلام کے خاتمے پر وہ دوستی ختم ہوگی۔ شروع ہوئی تھی پین لینے سے، شروع ہوئی تھی کاپی لینے سے، شروع ہوئی تھی تھوڑی سی گفتگو سے، لیکن جب ختم ہو رہی ہے، یا تو جان سے ختم ہو رہی ہے یا اسلام سے ختم ہو رہی ہے۔
تو اس لیے اگر والدین موجود ہیں تو کان کھول کر سن لیں، کان کھول کر سن لیں، اپنے بچیوں کو ایسے اسکول اور ایسے کالج میں نہ ڈالیں جہاں مخلوط تعلیم ہے۔ بقول عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا ہے کہ پہلے کے لڑکیاں یہ چاہت کرتے تھے کہ داڑھی والا لڑکا نہیں چاہیے، اور اب کے لڑکیاں یہ چاہت کر رہے ہیں کہ انہیں مسلمان لڑکا نہیں چاہیے۔ پہلے کے لڑکیاں کہتے ہیں کہ داڑھی والے مرد سے ہم نہیں کریں گے، داڑھی والے مرد سے ہم شادی نہیں کریں گے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں، ایسے اسکولوں میں اور ایسے کالجوں میں اور ایسی مخلوط تعلیم میں پڑھ کر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان نہیں چاہیے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یاد رکھ لیجئے، اسلام کے خلاف جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ کر جاؤ گے، اس دنیا میں بھی بربادی ہے، اور آخرت کا تو کیا کہنا۔ پھر جب کہو گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم اطاعت گزار ہوتے، نہیں ہو سکتا، پھر واپس نہیں آ سکتا۔ آج میری جوانی واپس، آج میرا بچپن واپس نہیں آ سکتا۔ آپ اگر کوئی بوڑھے ہیں کہ ان کی جوانی واپس نہیں آتی، کوئی بچے ہیں تو پیدا ہوئے سے سال واپس نہیں آ سکتا، تو وہاں سے کیسے آؤ گے؟ مخلوط تعلیم کے نقصانات سب سے پہلی یہ ہے کہ عورت بچی بے حیا بن جاتی ہے، اس کے لیے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، بے جھجک نکل جاتے ہیں، بے جھجک نکل جاتے ہیں، لڑکوں کے سامنے، لڑکیوں کے سامنے۔ بلکہ ہمارے اکابر کی زندگی پڑھ لیجئے، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں یا بہن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے اندرا گاندھی ملنے کے لیے آئی، ان سے وقت لی کہ مجھے فلاں عورت سے ملنا ہے، تو ان کی والدہ یا ان کی بہن نے یہ کہہ کر رد کر دیا، جو عورت مردوں میں رہتی ہیں وہ عورت مردوں کے حکم میں ہے، میں ایسی عورت سے ملنا نہیں چاہتی جو مردوں کے حکم میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ان کی حفاظتی جو گائیڈ ہے وہ بھی آ جائیں گے، اس لیے انہوں نے ملنے سے منع کر دیا۔ وقت کی چیف منسٹر، وقت کی وزیر اعظم، وقت کی بڑی خاتون، لیکن پردے کے خاطر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں مخلوط تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے۔ اچھی تعلیم اگرچہ کہ وہاں پر ہوگی جہاں مخلوط ہے، لیکن وہاں ہمیں اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے۔ اسلام کے خاطر، تعلیم کے خاطر ہمیں اپنے اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم بچ جائیں گے، نہیں بچیں گے۔ ہم پردے سے رہیں گے، ہم نہیں رہ سکتے۔ گرمی باہر ہے تو اندر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، سردی باہر ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، ماحول میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، ماحول میں اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والا، ہندوستان میں رہنے والا یہاں اردو بول رہا ہے، سعودی عرب چلے گیا تو عربی بولنا شروع کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم عربی کیوں بول رہے ہیں؟ کیوں؟ عربی کا یہاں ماحول ہے، میری زبان خود عربی چلے گئی، عربی سیکھ لیا میں نے۔ مجھے اور آپ کو کسی نے اردو نہیں سکھایا، لیکن میری ماں کو میں بولتے ہوئے سنا، میں اپنے باپ کو بولتے ہوئے سنا، اپنے بھائیوں کو بولتے ہوئے سنا، اپنے بہنوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بولتے ہوئے سنا، مجھے اردو آ گئی۔ اسی طرح وہاں کالج میں جاؤں گے، آپ تو باپردے کی نیت سے جائیں گے، برقعے کے لباس میں جائیں گے، لیکن آپ کے غیر مسلم سہیلیاں یا ایسے مسلمان سہیلیاں جن کی تربیت نہیں ہوئی، جن کی ایمان کو ان کی اپنی فکر نہیں ہے، وہ آپ کو اکسائیں گے اور کہیں گے کہ اکیلی رہتی ہے، کسی سے دوستی کر لو، کسی سے دوستی کر لو۔ اور ایک مرتبہ آپ منع کریں گے، 2 مرتبہ آپ منع کریں گے، 3 مرتبہ آپ منع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اس لین پر چلے جائیں گے، ماں سے چھپتے ہوئے، باپ سے چھپتے ہوئے، بھائیوں بہنوں سے چھپتے ہوئے۔ اس لیے آپ مخلوط تعلیم حاصل نہ کریں۔ بقول مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم کے، وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اگر مجھے اپنی لڑکیوں کو جاہل رکھنا پڑے میں رکھ لوں گا، لیکن میں اپنی لڑکیوں کو ایسے اسکول اور کالج میں نہیں ڈالوں گا۔ جاہل رہنا، ان پڑھ رہنا اگرچہ کہ برا ہے، لیکن مسلمان کو چھوڑ کر رہنا برا نہیں ہے۔
ایمان کو چھوڑ رہے ہیں تعلیم کے خاطر، یہ تو اس سے بڑا برا ہے۔ مخلوط تعلیم کی ایک سب سے بڑی خرابی کہ عورت اور لڑکا اور لڑکی دونوں بے حیا بن جاتے ہیں، اور ہمارا شہر ان بے حیائیوں کے شہروں میں اس کا بھی نمبر آ رہا ہے۔ کبھی سنتے تھے ممبئی میں، کبھی سنتے تھے بنگلور میں، اب شہر حیدرآباد کا نمبر بھی آ رہا ہے کہ یہاں بے حیائی پھیلتے جا رہی ہے۔ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، سننے کا موقع ملتا ہے، مغرب اور عشاء میں کبھی گلیوں کے چکر کبھی گزرنا پڑتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہر جو اکابر کے نام سے، جو بزرگان دین کے نام سے جانا جاتا تھا، جو علم کے نام سے جانا جاتا تھا، آج بے حیائی کی طرف چل دیا ہے، آج بے حیائی کی طرف چل دیا ہے۔ اللہ کے بندوں اور اللہ کے بندیوں، آپ اس میں قدم مت رکھو۔ وقتی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وقتی طور پر مزے محسوس ہوتے ہیں لیکن حقیقی مزہ نہیں ہے کھجانے میں، وقتی طور پر مزہ محسوس ہوتا ہے لیکن کھجلی میں مزہ نہیں ہے، وہ بیماریوں کی شروعات ہے، وہ بیماریوں کی شروعات ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے اور اسے کہے کہ یہاں کھجلی ہو رہی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھجانا نہیں، اگرچہ کہ اس کھجاتے وقت آپ کو مزہ محسوس ہو رہا ہے لیکن آپ کو ڈاکٹر کی بات مان کر آپ کو کھجانا بند کرنا پڑے گا، آپ کو بند کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے مخلوط تعلیم سے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے لڑکیوں کو دور رکھیں۔ لڑکیاں موجود ہیں، ارادہ کریں کہ ہم ایسے کالجوں کا انتخاب کریں گے جہاں پر صرف لڑکیوں کا کالج ہوگا، یا کم از کم ایسی کلاس ہے جہاں ہمارے آمنے سامنے آزو بازو کہیں لڑکوں کا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں نظام بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کے اثرات پڑتے ہیں، حیا ختم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان غیر مذہب اور ایسے مسلمانوں کو چھوڑ کر، مسلمان اور ایمان کو چھوڑ کر پھر وہ غیر مذہب کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ ایسے کالج کے داخلے سے فالج کا داخلہ بہتر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بلکہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب یہ جملہ ہے، کالج کے داخلے سے فالج کا داخلہ بہتر ہے۔ کالج کے داخلے میں جاؤ گے تو ایمان چلا جائے گا، فالج کی بیماری میں رہو گے لیکن ایمان تو نہیں جائے گا، ایمان تو برقرار رہے گا۔ ایسی تعلیم سے الحاد، ارتداد، شک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لڑکی سے انٹرویو لیا گیا کہ بتائیے کہ آپ کا مذہب طلاق کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ 3 مرتبہ طلاق کہنے سے آپ اس کے نکاح سے دور ہو جاتے ہیں، اور آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک مرد 4 لڑکیوں سے شادی کر سکتا ہے اور ایک لڑکی صرف ایک مرد سے شادی کر سکتا ہے، ایسا کیوں؟ بہت پڑھی ہوئی ہے، بہت لکھی ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے بھی ایمان پر اطمینان نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے بھی ایمان پر اطمینان نہیں ہے۔ آپ کو طلاق پر اعتراض ہے کہ 3 مرتبہ کہنے سے آپ نکاح سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ کو نکاح پر اعتراض کیوں نہیں ہے جس نے آپ کو 3 مرتبہ قبول ہے کہنے سے آپ نکاح میں داخل ہو گئے ہیں؟ قبول ہے کہنے سے آپ نکاح میں داخل ہیں، طلاق کہنے سے آپ نکاح سے باہر ہیں، اس پہ اعتراض ہے، قبول ہے پہ اعتراض نہیں ہے۔ اگر ایک لڑکی 4 مردوں سے شادی کرے گی، اگر اس کو لڑکا ہوگا تو بتائیے اس کا باپ کون ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا اس کا باپ کون ہوگا؟ 4 نے شادی کی ہے، ایک مرد نے 4 عورتوں سے 4 لڑکیوں سے شادی کی ہے، اگر لڑکا ہوگا اس کا باپ متعین ہے کہ بھئی یہ میرا باپ ہے، یہ اس لڑکے کا باپ ہے، یہ میرا شوہر ہے۔ اس لیے یہ جو ذہنیت جو چل رہی ہے اس ذہنیت سے اپنے آپ کو بچائے۔ آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض آئے، علماء حاضر ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض ہے، اسلام نے اس کا جواب دیا ہے۔ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے
یا کوئی ایسا، بلکہ یہ جو اعتراض جو پیدا ہوتا ہے وہ شیطانی نفسیات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، شیطانیت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں سامان ہوتا ہے وہیں پر شیطان آتا ہے، وہیں پر چور آتا ہے۔ جہاں زیورات ہیں وہاں پر چور ہیں، جہاں پر ایمان ہے وہاں شیطان ہیں۔ آپ کا ایمان ہے، شیطان وساوس پیدا کر رہا ہے، یہ آپ کے نہیں، صحابہ کے بھی پیدا کیا کرتا تھا۔ اس لیے صحابہ نے ایک مرتبہ آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، ایسی باتیں ہماری زبان پر آ رہی ہیں، اگر ہم اس کو نکالنا پسند نہیں کرتے، ہمارے ذہنوں میں ہماری دلوں میں آ رہی ہیں کہ ہم اس کو نکالنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن آ رہی ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ تو اس لیے اگر کوئی اعتراض یا کوئی ایسا اشکال یا اسلام کے بارے میں کوئی آپ کو غلط اطلاع دی ہو تو علماء کے پاس آئیے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے، اس کا جواب کیا ہے، آپ مجھے جواب دیجئے، مجھے اطمینان کیجئے۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ایسی کتابیں بھی موجود ہیں، ایسے علماء بھی موجود ہیں جو آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ آن لائن مولانا ندیم الواجدی دامت برکاتہم کو ایک غیر مسلم نے سوال کیا کہ آپ بھی پتھر کو مانتے ہیں، ہم بھی پتھر کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیسا؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے مورتی بنی ہوئی ہے، اور آپ جس طرف کعبۃ اللہ رکھا ہوا ہے وہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، آپ اس طرف رخ کرتے ہیں، گویا کہ آپ بھی پتھر کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر مورتی وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دو گے تو تمہارا رخ بھی ادھر ہوگا، اگر کعبۃ اللہ کی دیوار کو گرا دیا جائے اور وہاں پر کچھ بھی نہ ہو تو ہمارا رخ بدلے گا نہیں، ہمیشہ وہی رہے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ لوگ ذہن میں آتا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے ذہنوں میں آ رہی ہیں، غیروں کی طرف سے آ رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ بن گئے لیکن علم سے ناواقفیت ہے۔ ہدایت اللہ جو اس ملک کا صدر جمہوریہ تھا، اس نے مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ مجھے ہندوؤں کے طور و طریقے پر دفنا دیا جائے۔ نام ہدایت اللہ رکھ لیا لیکن زندگی میں ہدایت نہیں، اسلام کو پڑھا نہیں۔ اتنا پڑھ لیا صدر جمہوریہ بن گیا، اتنا پڑھ لیا کہ اپنے زمانے کا جج بن گیا، لیکن ہندوؤں کے، غیروں کے طور و طریقے کو اپنا لیا اور جہنم رسید ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے بندیوں، اللہ کے بندوں، اپنے اسلام کا مطالعہ، اپنے اسلام کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ عقل کی نظر میں بھی پڑھیے، عقل کی نظر میں بھی پڑھیے اور نقل کی نظر میں بھی پڑھیے۔ نقل قرآن و احادیث پڑھیے، صحابہ کی زندگی پڑھیے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اطمینان کی زندگی گزرے گی، بے چینی کی نہیں، بے چینی کی نہیں۔ اور جب ماؤں کے اندر دینداری آ گئی، ماؤں کے اندر حیا پن آ گیا، ماؤں کے اندر قرآن کی تلاوت آ گئی، میں آپ کو ہزاروں واقعات کتابوں کی روشنی میں جو ہمارے اکابر کی مائیں تھیں سنا سکتا ہوں۔ عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو پڑھ لیجئے، وہ اللہ کی بندی عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بیٹھتی اور کہتی کہ بیٹا قرآن سنا، قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور اس کے بعد دعا دے رہی ہے۔ کیا دے رہی ہے؟ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا عمر کہ تیری آواز کو پوری دنیا سنے گی۔ عمر پالن پوری کو جتنا سنا عربوں نے، غیروں نے نہیں سنا۔
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات ملتی ہے، وہ اللہ کی بندی اپنے بیٹے کو تہجد میں اٹھاتی، وضو کراتی، خود تہجد پڑھتی اور اپنے لڑکے کو مسجد تک لے جاتی، دروازے کے پاس چھوڑ دیتی اور کہتی کہ بیٹا تم اندر نماز پڑھنا، میں یہاں باہر ٹھہر کر یہاں میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی 8 سال کے بعد کبھی عشاء کی نماز کو چھوڑے بغیر سو گیا ہوں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹا سفر پر جا رہا ہے، نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور اسی جھوٹ نہیں بولنے پر ہزاروں ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ کس کے واقعات ہیں؟ ماؤں کا کردار، والد نہیں تھے لیکن والدہ تھیں، والدہ نے تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ عبد القادر جیلانی، ابو الحسن علی ندوی اور اسی طرح عمر پالن پوری اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ان کو تیار کرتی اور ان کو ہر عالم کے پاس لے جا کر چھوڑتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، ان کو تیار کیا جائے، یہ بیٹا ہے مجھے تیار کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہوئے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں پڑھ لیجئے، والد کا انتقال ہو گیا اور بختیار کو ان کے والدہ نے استاد کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ آنے سے پہلے روٹی بناتے اور روٹی بنا کر کہیں جانماز کے پیچھے یا کسی خانے میں چھپا دیتی، اور جب وہ مدرسے سے آتے اور کہتے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، والدہ کہتی کہ بیٹا نماز پڑھ لو اور روٹی کو اللہ سے مانگو۔ بختیار اور نماز پڑھتے اور 2 رکعت پڑھتے، دعا کرتے، والدہ کے پاس آتے، والدہ کہتی کہ روٹی مانگی ہے تو ڈھونڈو، وہ ڈھونڈتے تو کسی کونے میں مل جاتی، اس کو کھا لیتے۔ یہ کون ہے؟ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے مدرسے میں داخل کیا اور کہا کہ میں اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں دے رہی ہوں، اس کو قبول کر لو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کے بعد اپنے گھر کو آئے، پوچھا، دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اماں تیرا بیٹا سفیان آیا ہے۔ انہوں نے، ماں نے اندر سے کہا کہ جس چیز کو اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے اس کو واپس نہیں لیا جاتا، بیٹا چلے جا، جنت ہی میں ملاقات کریں گے۔ کیسی والدائیں تھیں! ہم نے شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی والدہ کے بارے میں سنا کہ ان کی والدہ نے کبھی اپنے بیٹوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اس لیے کوئی لڑکا امریکہ میں خدمت انجام دے رہا ہے، یہاں پر حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم اپنے صوبے بلکہ پورے ملک کے لیے امیر ملت جیسی شخصیت موجود ہے۔ یہ ماؤں کا کردار ہے یا آپ لوگوں کا کردار ہے؟ اس لیے اللہ کے بندیوں، دین کی تعلیم حاصل کرو، دین میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں میں بالکل جو مسلمان لڑکوں سے شادی ہوئی ہیں وہ مکمل طور پر خوش ہے، بعض ناجاہل، ناواقفیت اور دین کی دوری کی وجہ سے بہت سارے لڑکے لڑکیوں کو ستاتے ہیں، اپنی بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ایسے واقعات بھی جانتے ہیں، ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ بچی بہت اچھی ہیں، نماز کی پابند ہیں، فلاں کی پابند ہیں، لیکن شوہر صحیح نہیں ہے، تو آپ شوہر کے صحیح نہیں ملنے پر غیر کو اپنا لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھے لڑکوں کی ایک بڑی تعداد ہے، خرابوں کی تو کم ہے۔ اچھے لڑکوں کی بڑی تعداد ہے، جس طرح سے دنیا میں بیمار کم ہے، صحت مند زیادہ ہے۔
دنیا میں بیمار کم ہیں، صحت مند زیادہ ہے، نیکی کے اسباب زیادہ ہیں، گناہ کے اسباب کم ہیں۔ اسی طرح سے اچھے لڑکے زیادہ ہیں، خراب لڑکے کم ہیں، اچھے شوہر زیادہ ہے، خراب شوہر کم ہیں۔ ایک دو کو دیکھ کر اپنے دل کو یا اپنے ان چیزوں کو غیر کی طرف مائل نہ ہونے دیجیے، مائل ہونے نہ دیجیے۔ فرعون کی بیوی آسیہ وہ بھی مسلمان تھی، فرعون ظالم تھا، ان کو تکلیف دیا، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے۔ فرعون وقت کا بادشاہ ہے، کتنا وہ تکلیف دیا جا سکتا تھا اور اس نے دیا بھی، لیکن انہوں نے ان کی بیوی نے، اس کی بیوی نے، آسیہ نے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کو ایمان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک دو چیزوں کو دیکھ کر، ایک دو فردی خرابیوں کو دیکھ کر، صرف مرد کے یا لڑکے کی خرابی کو دیکھ کر آپ کو ایمان نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اس لیے ایمان پر جمے رہیے، ایمان پر مر مٹنے کے عزائم کیجیے، تعلیم حاصل کیجیے، مخلوط تعلیم سے بچیے، اپنے ایمان اور اسلام کا مطالعہ کیجیے۔ جو اسباق آپ کو یہاں بتائے گئے ہیں وہ آج سنیے۔ موجودہ زمانے میں دیکھیے ہمارے ملک میں عجیب تماشا ہو رہا ہے، پوری ظالم سازشیں یہ بتا رہی ہیں، اپنے لڑکوں کو یہ تیار کر رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ، ان سے شادی کرو، ان کا استعمال کرو اور ان کو مار کر اور قتل کر کر پھینک دو، بولا یہ جا رہا ہے۔ اور فلم ایسی دکھائی جا رہی ہے کہ غیر ہیں، پھر مسلمان ہوئیں، پھر مسلمان ہونے کے بعد پھر اس کو تکلیفیں دی گئی ہیں، ایسی فلمیں بتائی جا رہی ہے۔ بولا ایک جا رہا ہے، فلم ایک دکھائی جا رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی تعلیم سے آراستہ ہو۔ جہاں آپ انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں آپ انجینئر بن رہے ہیں، جہاں آپ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں، جہاں آپ لڑکوں کے مقابلے میں آپ کی تعلیم بہت اچھی ہیں، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، آپ تعلیم اور اپنے پابندی سے آپ شریک ہوتے ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے اللہ کے حکم کو سامنے رکھیے، اللہ کے فرما برداری کو سامنے رکھیے۔ کوئی چپ کر کسی سے تعلقات مت بنائیے، مسلمان لڑکا ہے اس سے بھی تعلقات مت بنائیے، غیر مسلم سے تو دور کی بات ہے۔ وقتی طور پر بتایا کیا جا رہا ہے کہ لڑکی کو لے کر بھاگنے والا ہیرو ہے اور اس کو بچانے والے اور اس کو توڑانے والے ویلن ہیں، اور ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ مجھے بھگا کر لے جانے والا ہیرو ہے اور میرے ماں باپ ویلن ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، فلم کی دنیا الگ ہے، گھر کی دنیا الگ ہے، پارک کی دنیا الگ ہے، گھر کی دنیا الگ ہے، گھر کا کھانا الگ ہے، ہوٹل کا کھانا الگ ہے، شادی سے پہلے معاملہ الگ ہے، شادی کے بعد کا معاملہ الگ ہے۔ ان چیزوں میں مت جائیے، اور اس میں کسی اور کا نقصان نہیں، آپ کا نقصان ہوگا۔ سب جانتے ہیں جو شادی سے پہلے غیر لڑکوں سے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان سے تعلقات بنا لیا، 99% وہ نکاح چند سال تک رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، چند مہینوں تک رہتے ہیں، چند سال تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے پڑھنے کے زمانے میں لڑکوں سے بھی دوستی مت کیجیے، مسلمان لڑکوں سے بھی دوستی مت کیجیے، اور غیر مسلم تو بالکل نہیں۔ اور اسی طرح موجودہ زمانے میں عیسائی محنتیں بھی ہو رہی ہیں، یہودی محنتیں بھی ہو رہی ہے۔ آپ خود بتائیے کہ تعلیم کا کھلے رانوں سے کیا واسطہ ہے؟ نوجوان لڑکی ہے، بڑی ہو گئی ہے، لیکن اسکول کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یہ ہاف پینٹ پہن کر آئے، ران کھلی ہوئی ہے، تعلیم کا رانوں سے کیا واسطہ ہے؟ لیکن آپ کو، لڑکیوں کو یہ تیار کیا جا رہا ہے کہ تم جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہو ویسے ویسے اپنے کپڑوں کو کم کر دو۔ بقول پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے، کھلے ہوئے چاکلیٹ کو دنیا دیکھتی تو ہے لیکن اٹھانا پسند نہیں کرتی۔
کھلے ہوئے چاکلیٹ کو دنیا دیکھتی تو ہے لیکن اٹھانا پسند نہیں کرتی، بند چاکلیٹ کو اگرچہ کہ دنیا نہیں دیکھتی ہے لیکن اٹھانا پسند کرتی ہے۔ کھلا ہوا چاکلیٹ ہے، کوئی لڑکا اس کو اپنی بیوی بنانا نہیں چاہتا، کوئی ماں بڑی عورت اس کو بیٹی بولنا نہیں چاہتی، کوئی بچہ اس کو بھائی بولنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کا پورا بے لباس ہے وہ، اور بن ہے، کوئی باجی بول رہا ہے، کوئی بہن بول رہا ہے، اور کوئی شریف ہے تو برقعے والی عورتوں اور بچیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی ہو رہا ہے کہ بھئی میری بیوی بھی برقعے والی ہو، میری بیوی بھی برقعے والی ہو۔ اس لیے پردے میں رہ کر تعلیم حاصل کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آپ کو جو بھی اسلام پر اعتراض ہو یا اسلام کے بارے میں کوئی آپ کو غلط شک و شبہات اگر شیطانی وساوس کی طرف سے آپ کو پیدا ہو رہے ہیں تو علماء سے رجوع ہو۔ الحمدللہ یہ جو نظام بنایا گیا ہے بہترین ہے۔ اکابر کے سامنے جب یہ نظام رکھا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا نظام تو ہر جگہ ہونا چاہیے، ایسا نظام تو ہر جگہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان جو اسباب بنائے ہیں وقتی طور پر آپ کو 10 دن محسوس ہو رہے ہیں، اور 10 دن میں بھی آپ کو چند گھنٹے بلکہ 2-3 گھنٹوں میں آپ کے لیے جو نظام بنایا ہے یہ آپ کو آخر دم تک رکھنا چاہیے، آخر دم تک، عمر تمام تک۔ بلکہ جیسا کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ جو ہماری بہنیں، جو اسلامی بہنیں جو ان طرف مائل ہو رہی ہیں، ان چیزوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں، ان کو سمجھائیں۔ بلکہ آپ کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کے گھرانے کا واقعہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لڑکیاں، ہزاروں خواتین جو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی ہیں، جہاں ان کا کردار ہے، ان کی کتاب کا کردار ہے، وہیں ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیوں کا بھی کردار ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم جہاں مردوں کو انہوں نے بتایا ہے، لڑکیوں کو چونکہ خواتین سے بات کرنا ہے، ان کی بہنیں سمجھا رہی ہیں، ان کی بیٹیاں سمجھا رہی ہیں، ان کی اہلیہ سمجھا رہی ہے۔ آپ بھی ایسے بنے کہ میں سمجھاؤں گی، اپنی اسلامی ایمان والی بہن کو سمجھاؤں گی، اپنی ہندوستانی بہن کو سمجھاؤں گی۔ یہ ارادے اور یہ عزائم کر کے اٹھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اور یہاں پر جن جن مضامین کو ہم نے سنا ہے، اللہ تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو اکابر خاص کر عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم اور مفتی تجمل صاحب دامت برکاتہم اور مفتی ابو بکر صاحب دامت برکاتہم اور مفتی احمد اللہ نثار قاسمی دامت برکاتہم جو یہاں پر آ کر مفتی شفیع صاحب دامت برکاتہم جو قیمتی وقت جو یہاں پر دیے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان تمام کو صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر تک قائم فرمائے، اور جو مضامین سنے ہیں زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری تنہائیوں کو پاک و درست فرما، اے اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک و درست فرما۔ اے اللہ جن خواتین اور جو لڑکیاں شریک ہوئی ہیں، یا اللہ ہر ایک کو دین پر استقامت کی توفیق نصیب فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن نوجوان لڑکوں نے اور جن جن لوگوں نے کوشش کی ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما لیجئے۔ یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے جائز
تمناؤں کو پورا فرما لیجئے۔ یا اللہ پورے ملک میں بلکہ عالم اسلام میں ایمان کی لہر کو پیدا کر دیجئے، اعمال کی لہر کو پیدا کر دیجئے۔ یا اللہ ایمان کی لہر کو پیدا کر دیجئے، اعمال کے لہر کو پیدا کر دیجئے۔ یا اللہ جن گھروں میں نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادی کا بندوبست فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی شادی کا بندوبست فرما دیجئے۔ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جن گھروں میں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے آپس میں محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جن گھروں میں بہو اور ساس میں نا اتفاقی ہے یا اللہ ان میں آپس میں محبت نصیب فرمائیے، ایمان پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ ان کی سازشوں کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ پورے ملک میں یا اللہ ہماری اسلامی بہنوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پورے ملک میں ہمارے اسلامی بہنوں کو ایمان پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائیے، ظالموں کی سازشوں کو ختم فرمائیے، ظالموں کی حکومتوں کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ ظالموں کی حکومتوں کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ مسلم لڑکیوں کو با پردہ اور با حیا رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اکابر علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان تمام کو صحت عطا فرمائیے، بالخصوص استاد محترم مفتی احمد اللہ نثار قاسمی دامت برکاتہم کو صحت عطا فرمائیے۔ اسی طرح مفتی ابو بکر صاحب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اسی طرح مفتی تجمل صاحب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اکابر علماء کا سایہ تا دیر تک قائم فرمائیے۔ یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، ان کی صلاحیت و صالحیت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ ان صلاحیت و صالحیت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں دین کی محنتیں کاوشیں کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ ہر ایک کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو قبول فرما۔ یا اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء اکرام کی، مفتیان اکرام کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، محبت کرنے والوں کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، مالداروں کا محتاج نہ بنا، دواخانوں کا محتاج نہ بنا، گولیوں کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو اور ان پیشانیوں کو دوسروں کے سامنے جھکانے اور پھیلانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان ہاتھوں کو اور ان پیشانیوں کو دوسروں کے سامنے جھکانے اور پھیلانے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرما، جب موت کا وقت آئے تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ اے اللہ ایمان والی یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا مبارک مہینہ ذی الحج شروع ہونے والا ہے، حج کا مہینہ۔ یا اللہ جو حاجی جا رہے ہیں یا اللہ ہر ایک کے جانے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی اس میں حصہ نصیب فرما، کعبۃ اللہ کو بار بار دیکھنا نصیب فرما، مدینہ منورہ پر حاضری نصیب فرما، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا نصیب فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان لڑکوں اور ان ماؤں میں جو ارادہ رکھتے ہیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے، مدینہ منورہ کو دیکھنے، مسجد اقصیٰ کو دیکھنے، یا اللہ ہر ایک کے ارادے کو قبول فرما، ہر ایک کی تمناؤں کو قبول فرما، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان تمام کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے اپنے لڑکوں یا اپنے لڑکیوں کے اعتبار سے یا اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو ختم فرما، ہر ایک کی بیماریوں کو ختم فرما، ہر ایک کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ایمان پر استقامت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ بولا گیا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، مجھے بھی ایمان پر اور ہم تمام کو بھی ایمان اور استقامت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، ظالموں کی حکومتوں کو ختم فرما، ان کے ناپاک عزائم کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس مختصر سی دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔